اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان آپ کو صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں برس رہی ہیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اپنے دامن کو میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہی ہیں۔ اللہ مزید ہمیں اپنی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لمحات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں بھی کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، قبر کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرمائے، محشر کی گرمی سے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے صدقے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آج ایک اور بہت ہی اہم مضمون، اہم ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، دو قسم کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ عطا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ہیں۔ ہر ایک کا، ہر بندے کا دوسرے بندے پر کچھ نہ کچھ حق ہے۔ تو جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، ان کے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق بنتے ہیں۔ جیسے کل بیان کیا تھا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ ماں باپ کی جو انسان خدمت کرتا ہے، جو ان کا ادب بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیا کرم فرماتا ہے۔ اور جو اولادیں اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتی، ان پر اللہ کا کون سا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، وہ اب کے سامنے کل ذکر کیا تھا۔ آج کا ٹاپک بھی گھریلو معاملات کے اندر ہے کہ جو میاں بیوی ہیں، ان کی بھی کیا آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں، ان کو آپس میں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اسلام نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کوئی ایسا چیز نہیں چھوڑی کہ انسان کہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں چلا، اسلام نے ہمیں رہنمائی نہیں کی۔ نہیں، اسلام نے ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرما دی۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے کوئی بڑا معاملہ ہو، اسلام ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے غلاموں کی اس طرح تربیت فرمائی، اس طرح رہنمائی فرمائی کہ کوئی چیز اس کو پیچھے چھوڑا نہیں ہے۔ اگر بات کریں گھر کے معاملات کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اپنے ازواج کے ساتھ جیسا سلوک کیا وہ ہمارے سامنے، ہمارے لیے ایک اسوہ پیش کر دیا کہ تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم، 3 مرتبہ فرمایا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ یہ ایک نمونہ ہمیں پیش کر دیا، ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہارا رویہ، ہم بہر معاشرے کے اندر تو ہم بڑے اچھے بن جائیں، ہم پنچایت کے معاملات حل کرنے والے بن جائیں، لیکن جب اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی معاملات کی باری آئے، اپنے گھر کی معاملات کی باری آئے، تو ہمارا رویہ درست نہ ہو، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔
حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر 3 مرتبہ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والے کے لیے بہتر ہو۔ پھر خود ارشاد فرما دیا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والے کے لیے بہتر ہوں۔ اور آپ کی زندگی سے یہ بھی تو معاملات ملتے ہیں کہ گھر کے معاملات کے اندر اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کے معاملات کے اندر ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے لیے رہنمائی تھی۔ آج ہم گھروں کے اندر کوئی ایسا کام کر لیں تو زبان معاشرے کے طعن و تشنیع جو ہے وہی دل چیر کے انسان کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ناظرین اکرام، سب سے پہلے جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ ہمارے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں محلے کے اندر جو کام کیا تھا کیوں کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا، یہ بعد میں پوچھے جائیں گے۔ یہ کام بھی سارے کرنا ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے گھر کی خبر لینا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو آج میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی، میں ان کو پروگرام کے اندر شمدید کہتا ہوں۔ حضرت صاحب آج ہم، جسے میں نے سامنے آپ نے ذکر کیا کہ ہم آپ ازدواجی زندگی جو ہے گھر کو جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اب ہم گفتگو کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اضافہ فرمائیں کہ ازدواجی زندگی کے آداب اور فرائض ان کو بیان فرمائیں کہ جن کا تعلق جو ہے شوہر کے ساتھ ہے، کہ شوہر کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، کون سا ایسا جو ہمارا طریقہ کار ہو کہ تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ خوشگوار بن جائے، ہمارے گھر کا ماحول جو اچھا ہو۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو یہ دنیا کے اندر ہی ہمارے لیے جنت بن جائے گی، اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو یہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ جہنم کا گھر جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہوگا۔ تو صاحب اس بارے میں تھوڑا سا آپ ناظرین کرام کو وضاحت فرمائیں، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان بہت اہم ہے۔ عائلی زندگی کے حوالے سے میاں بیوی 2 اہم رکن ہیں اور ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہے، اور دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر بہت زیادہ ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی حقوق کا دیکھ بھال کرنا اور ان کا ادا کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ان ازدواجی تعلقات کے جو حقوق ہیں، آداب ہیں، فرائض ہیں، ان میں مرد کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو سوال ہوا کہ پہلے مرد کے جو معاملات ذمہ داری ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ تو مرد کو یہ چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارے، اس کے حقوق جو ہیں کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرے، اور ہر معاملے میں احسان اور ایثار کی روش اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ہم کچھ بھی اس پہ نہ بیان کریں تو جانے کائنات رحمت عالم اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آفاقی عالمگیر آخری جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں جو بیان کر دیا وہ انسانیت کے لیے زندگی کا منشور ہے، دستور حیات ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ ہم اسی سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں رک کے یہ بات کر لیں کہ فی زمانہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں،
جو ظلم و ستم عورتوں کے ساتھ روا ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ اگرچہ اس زمانے میں عورت کی کوئی عزت کوئی قدر نہیں تھی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بہت سارے معاملات تھے، لیکن جس روش پہ ہم چل رہے ہیں ہم نے جاہلیت کو بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ حضرات رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا، ان کی طرف سے کوئی کھلی نافرمانی سامنے آئے۔ آگے جا کے حضور نے بیان فرمایا کہ انہیں خام خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ ظالم، شقی، بدبخت شوہر وہ تلاش میں رہتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں بیوی پہ ظلم کرنے کے اور اسے ستانے کے۔ کبھی کہا نمک زیادہ کر دیا، کبھی کہا صحیح نہیں بنا، کبھی کہا بستر صحیح جگہ پہ نہیں بچھایا، اس پہ سلوٹے ہیں، اس طرح طرح کے بہانے نکالنا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انہیں ستانے کے لیے طرح طرح کے بہانے نہ ڈھونڈو، اور فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہے اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے پر ہیں، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری عزت کی حفاظت کریں، تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت اور آبرو کی پوری طرح حفاظت کریں، کسی غیر مرد کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو ہرگز گھر میں نہ گھسنے دے جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ خواتین پہ یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کریں، تمہارے بستر کی حفاظت کریں، اور جن کو تم ناپسند کرتے انہیں گھر میں نہ آنے دو، اور ان کا تم پر یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ، یہ عورت کا حق ہے۔ جناب ہم اپنی باہر جو لائف ہے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، تو یہ ان کی بانسبت ہمارے بیوی بچوں کا زیادہ حق ہے۔ جب ہم اپنے دوستوں کو ہوٹلوں پہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں تو وہاں تمہاری بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے کہ تم انہیں بھی کھلاؤ، اور باپردہ ماحول میں اول تو بہتر ہے کہ گھر میں، اور اگر باپردہ ماحول میسر ہے تو وہاں لے جا کر بھی انہیں کھلایا جا سکتا ہے، تاکہ یہ ان کے حق ہیں کہ آپ نے دوستوں کو تو کھلا دو پھر ان کو بھی اسی طرح کھلاؤ۔ اس سے تمہاری زندگی جو گھر کا ماحول ہے یہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گا، گھر خوشیوں کا مرکز اور محور بن جائے گا۔ بس تھوڑی سی یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خواتین کے یہ حقوق ادا کریں، اللہ تعالیٰ گھر کو جنت بنا دے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے، عورت ہی گھر کو دوزخ بناتی ہے۔ تو جو چیز تمہاری زندگی کو دوزخ یا جنت بنا سکتی ہے تو پھر تمہیں ان پہ ذرا محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ذرا اچھے رویے سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مردوں کو بھی خواتین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے ازدواجی زندگی کے بارے میں کہ مرد کے کیا حقوق ہیں عورت پر اور عورت کے کیا حقوق ہیں مرد پر، اور گھر کب جنت نظیر بنتا ہے جب دونوں طرف سے صلح کا پیغام ہو، جب دونوں ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو دیکھ کر چلیں گے تو گھر جو ہے وہ جنت نظیر بن جائے گا۔ جہاں مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہاں بیوی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب وہ تمہارے سر کا تاج ہے، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آئے نا اور عرض کی یا رسول اللہ درخت آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کو سجدہ کرتی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ ریز ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا کسی انسان کو، کسی ذات کو اللہ کے سوا جائز ہوتا
تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کرے. یہ مقام مرد کو بھی بتا دیا، مقام دے دیا. عورت کا بھی حق ہے وہ اپنے مرد کی تعظیم کرے، وہ اپنے مرد کی خدمت کرے، وہ اپنے مرد کے حقوق جو ہے وہ بجا لائے. جہاں مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، اس کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، اس کی رہائش کا بندوبست کرے، اس کے لباس کا بندوبست کرے، وہاں عورت کا بھی کام ہے. جیسے کہ حضرت صاحب نے بیان کیا کہ عورت ہی ہے ایک جو اس گھر کو جنت نظیر بھی بنا سکتی ہے. اور ناظرین اکرام یہ دیکھا گیا ہے، عورت کی اگر منشا ہو، عورت کی اگر آرزو ہو تو مرد اگر تھوڑا بھی کما کر لے آتا ہے تو وہ گھر مینج اس طرح کرتی ہے کہ وہ اچھے گھرانوں سے وہاں پر اچھا نظام چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر مرد لاکھوں کما کر لائے اور عورت گھر کی طرف توجہ نہ کرے تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کرنے میں خوش کہتا ہوں. اور ہمارے گفتگو کا سلسلہ ہے ازدواجی زندگی کے بارے میں. لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. واردو جان میں تو آقا کی حسین آنکھوں پر، واردو جان میں تو آقا کی حسین آنکھوں پر، کہ دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے. کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے.
नाज़रीन इकराम, यकीनन आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पसंद आई होगी, क्योंकि तारीफ़ हो रही हो मदीने के ताजदार की और सुनने वाला हो वो दिल जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है, तो फिर सुनने का मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। और लुत्फ़ नाज़रीन इकराम उस वक्त ये आता है जब इंसान की पूरी तवज्जो उस कलाम की तरफ हो, ये ना देखे करे कलाम कौन पढ़ रहा है। आज हमारा ये भी अलमिया है, हम कहते हैं फ़लाँ बंदा नाज पढ़ेगा तो फिर ही लुत्फ़ आएगा, ये ना देखा करे, देखे कलाम किसका पढ़ा, किसको किसकी तारीफ़ बयान हो रही है, किसका ज़िक्र हो रहा है, ये सिर्फ देखा करे। ज़िक्र जब हो मदीने के ताजदार का, पढ़ने वाला जौन भी हो, किस ज़ात से तल्लुक़ रखता है, किस माशरे से तल्लुक़ रखता है, उसका हुस्न जमाल कैसा है, उसका क्या है, वो नहीं देखे, देखे तारीफ़ किसकी कर रहा है, ज़िक्र किसका कर रहा है, नगमे किसके अलाप रहा है, वो देखा करें। तो नाज़रीन किराम, आइए हम अपने सिलसिला गुफ्तगू जो है उसकी तरफ आते हैं। तो बात हो रही थी घर के माहौल की, ज़िंदगी की। तो कुरान क्या फरमाता है इसके बारे में कि लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। इसका मफ़हूम क्या है, इसका माना क्या है? इसका माना यही है, मफ़हूम यही है कि अब राजदान है एक दूसरे के, मर्द औरत का राजदान है और औरत मर्द की राजदान है। अब घरों के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं नाज़रीन किराम, घर जो तबाह बर्बाद होते हैं, उसकी वजह ये है कि मर्द जो है, हर इंसान के अंदर कमज़ोरी है, हर इंसान के अंदर नक्स है। जब मर्द ने औरत को अपने निकाह के अंदर ले लिया है और औरत ने भी मर्द को कबूल कर लिया है, अब इस ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहिए। अब छोटी छोटी बातें, घर के अंदर कई मामलात होते हैं, बातें होती रहती हैं। अब शोहर को भी चाहिए कि वो घर की बातें जो है वो किसी के सामने शेयर ना करें, औरत को भी चाहिए कि अपने मर्द की कमज़ोरियाँ, अपने मर्द के नक्स लोगों के सामने बयान ना करें। जब वो बयान नहीं करेंगे तो घर के अंदर माहौल बन जाएगा, एक अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, मर्द औरत की बदखोइयाँ कर रहा है, उसकी बातें लोगों के सामने कर रहा है, औरत मर्द की बातें बात आ रही है, तो फिर वो घर के अंदर सुकून नहीं आएगा, वो घर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और याद रखना सामीन इकराम, जब घर तबाह होते हैं ना, तो शैतान बैठा है उसके एक जगह पर और उसके चेले उसके पास आते हैं। कोई कहता है मैंने फ़लाँ बंदे को चोरी पर लगा दिया, वो कहता है तुम भी बैठ जाओ। एक आरा कहता है मैंने फ़लाँ बंदे को नमाज नहीं पढ़ने दी, वो कहता है तुम भी बैठ जाओ। इस तरह उसके चेले आते रहते हैं, मुख्तलिफ काम जो है अपने बताते रहते हैं, मैं ये करके आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ। लेकिन एक आता है, वो कहता है सरदार मैंने आज 2 घरानों के दरमियान तफरीक डलवा दी है, मैंने मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डलवा कर आया हूँ। शैतान उस चेले को अपने पास बिठाता है, थपकी देता है कि तूने सबसे अच्छा काम करके आया है। इसलिए कि इस्लाम कुरान कहता है कि रिश्तों को जोड़ो। मदीने के ताजदार ने भी फरमाया कि रिश्तों को जोड़ो। जो रिश्ते तोड़ता है वो रहमान का बंदा नहीं होता, वो शैतान का दोस्त होता है। और जो रिश्तों को जोड़ता है वो रहमान का बंदा होता है। उस पर अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ एक गुजारिश करूँगा, घर के अंदर मियाँ बीवी जो है उनको बातें होती रहती हैं घर के अंदर, जहाँ इंसान रहता है कई दफ़ा मामलात उलझ भी जाते हैं, बातें हो भी जाती हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार, जब इंसान कोशिश करे तो इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है। अब अगर औरत से कोई ऐसी गलती हो जाती है, अगर औरत क्या करती है, वो गलत रास्ते पर अपना कदम रख देती है, वो घर के मामलात को ख़राब करना चाहती है, तो क्या इस्लाम हमारी को रहनुमाई करता है इसके बारे में कि औरत के साथ क्या मामला किया जाए, इसको किस तरह दुरुस्त किया जाए? तो ऐसा भी इसके बारे में थोड़ा सा बयान करें कि घर के मामलात कई दफ़ा मर्द की वजह से ख़राब होते हैं और कई दफ़ा औरत की वजह से ख़राब होते हैं। तो अगर औरत कोई ऐसा काम करती है, अगर मर्द के दिल के अंदर इसको शुकुक व शुबहात पैदा हो गए हैं, वो और घर का मामला ख़राब होता चला जा रहा है, तो कुरान हमारी इस बारे में क्या रहनुमाई करता है, इसके बारे में आगाह फरमाएँ। देखें, मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का रिश्ता होता है, भरोसे का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता इसके बगैर चल नहीं सकता। जब रिश्तों में शुकूक व शुबहात आ जाएं, दरारें पड़ जाती हैं, फिर उस रिश्ते का एंड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ये रिश्ता कायम होता ही एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर। तो इसलिए सबसे पहले मियाँ को अपनी औरत पर
اور عورت کو اپنے شوہر پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے اگر کامیاب اور اچھی زندگی گزارنی ہے۔ اگرچہ شوہر کتنی بھی خواتین کے اندر کھڑا ہو، عورت کو اپنے شوہر پر اعتماد ہونا چاہیے، اور عورت چاہے کتنی بھی عورتوں میں بیٹھی ہو، مرد کو بہرحال اپنی عورت پر اعتماد ہونا چاہیے، اور یہ زندگی کا حسن ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو یہ رشتہ بیکار ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا حسن مان پڑ جاتا ہے۔ اگر کسی وقت عورت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، نادانی ہو جاتی ہے، سرکشی ہو جاتی ہے، کوئی بے وقوفی ہو جاتی ہے، کیونکہ عقل میں اللہ نے عورت کو بنسبت مرد کے اس کو کم درجے پر رکھا ہے، تو ایسے عالم میں مرد کو عفو و کرم کی روش اختیار کرنی چاہیے، اور بیوی کی کوتاہیوں، نادانیوں، سرکشیوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ عورت عقل و خرد کے اعتبار سے کمزور اور نہایت ہی جذباتی ہوتی ہے، اس لیے صبر و سکون، رحمت و شفقت اور دل سوزی کے ساتھ اسے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیوییں، تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، انہیں چھوڑ دو، یعنی ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کرو، اور درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی خواتین کے معاملات بھی بعض کا تمہاری برداشت سے باہر ہو جائیں گے، تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے آزمائش بن جائیں گی، جیسے قرآن کا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اولاد، تمہارے اموال تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی زیادہ سختی نہ کرو، برداشت سے، درگزر سے، چشم پوشی سے کام لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات کی بہتری کر دے۔ ایک آدمی کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی تو عورت زیادہ بولنے لگ گئی، تو مرد سے باہر ہو گیا برداشت سے، تو نے کہا میں ابھی تیری شکایت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو لگا کے دوں۔ وہ شخص چلا اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو جب ان کے دروازے پہ پہنچا تو اندر ان کے گھر سے بھی کچھ اسی قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ واپس آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فرمایا تم میرے دروازے پہ آیا تھا کسی کام کے لیے، دستک کیوں نہ دی؟ کہنے لگا جس کام کے لیے آیا تھا تو وہی معاملہ آپ کے ہاں بھی چل رہا تھا، میں تو اپنی بیوی کی رویے کے بارے میں ایک عرض آپ کی بارگاہ میں لے کے آ رہا تھا، تو میں نے آپ کے گھر سے بھی کچھ آوازیں بلند ہوتی ہوئی سنی، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، یہ ہماری بیویوں کا ہم پر احسان ہے کہ ہم ان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بد نظری سے بچا لیا، ان کی وجہ سے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ تھوڑا احسان ہے ہماری عورتوں کا ہم پر کہ ہم ان کی وجہ سے بد نگاہی سے بھی بچ گئے، شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہوگی، اور یہ چیزیں تو نبی پاک نے ان چیزوں کی حفاظت پہ تو جنت کی ضمانت دی ہوئی ہے، تو ان کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، تو یہ رویہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اور ایک موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اتنی غیرت نہ کھاؤ، اتنے جذباتی نہ ہو جاؤ، اتنے شکوک و شبہات میں نہ چلے جاؤ، اتنے چیک نہ لگاؤ، اعتماد کرو اپنی بیویوں کے بارے میں، اعتماد کا رویہ اختیار کرو، بھروسہ رکھو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ جو وہ ٹیڑھا ہے، اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اسے چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ پاس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی یہ جو پسلی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے، طب بتاتی ہے، اسی بنا پہ عورت کے اندر ایک پسلی کم ہے بنسبت مرد کے، اور یہ کیونکہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے لیکن یہ ٹیڑھی ہے، اور تم کہو کہ یہ دیکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہے لیکن یہ ٹیڑھا پن اس کا اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں اگر اس کو سیدھا کروں تو وہ پھر ٹوٹ جائے گی، تو جب ٹوٹ جائے گی تو اس کا حسن خراب ہو جائے گا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہی مثال دے کے بتایا ہے، عورت تمہیں خوبصورت لگتی ہے، تمہارے دل کو لبھاتی ہے، تمہاری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک ہے، تو فرمایا کبھی اس سے کبھی ایسی بات سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دو، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹیڑھی پسلی ٹوٹ جائے گی، اور پھر تمہارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ اسے ایسے ہی رہنے دو، اس کے ساتھ ایسے ہی نباہ کرو، ایسے ہی گزارا کرو، تو اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک جگہ پہ عورت یہ آزمائش ہے مرد کے لیے، تو انسان کو اسی پہ اللہ تعالیٰ جنت مرد کو عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مرزا مظہر جانے جانا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے نازک انداز کے تھے کہ اگر وہ گھر میں گندگی دیکھتے تو ان کے سر میں درد ہو جاتی، اگر وہ بستر کی چادر پہ سلوڑ دیکھتے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی۔ اتنے نازک رویے، نازک انداز کے مالک تھے اور اتنے بڑے ولی تھے، لیکن اللہ نے ان کا واسطہ ایک بد اخلاق عورت سے ڈال دیا۔ یعنی وہ سخت رویے کی، عقل میں کم درجے کی، پھوڑ قسم کی عورت اللہ نے ان کے پلے باندھ دی، ڈال دی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ نباہ کیا، نباہ کر کے دکھایا، جس کی بنا پہ اللہ نے انہیں ابدی جنتوں کا امین بنا دیا، مالک بنا دیا۔ تو اس لیے خواتین کو بھی اپنے رویوں میں نرمی لانی چاہیے، اپنے مرد کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ یہ رشتہ کمپرومائز کے ساتھ چلتا ہے، اگر کمپرومائز نہیں کریں گے، ضد کریں گے اور انا پرستی کا معاملہ بنا لیں گے، پھر یہ رشتہ نہیں چلتا۔ ضد اور انا کو سائڈ پہ کر دیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کافی حد تک قربانی اس معاشرے میں عورت دیتی ہے، مردوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مزاجی خدا ہیں، میں مجازی خدا ہوں، تو خدا مجازی ہے، حقیقی خدا نہ بن بیٹھے تو عورت کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رویوں میں نرمی رکھیں، اور قربانی دینے جہاں عورت دیتی تو مرد کو بھی قربانی دینی چاہیے، جہاں مرد قربانی دیتا ہے وہاں عورت کو بھی بردباری کا، قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب ایک لمحے کے لیے سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں گے، ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار ہو جائے گی تو سارا معاملہ سلجھ جاتا ہے۔ اگر برابر برابر مرد بھی بولے گا، عورت بھی بولے گی، پھر معاملے سلجھنے والے نہیں۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے قربانی دینے کا جذبہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں پھر دراڑ نہیں آنے دیتا، بلکہ ان کو جوڑے رکھتا ہے، اور اگلے لمحے میں وہ رشتہ پھر سنبھل جاتا ہے اور خوبصورت راہوں کا امین مسافر ہو جاتا ہے۔ ایسے کوئی رویے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے چاہیے تاکہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ تو ناظرین اکرام، سماعت فرما رہے تھے میاں بیوی کے حقوق، شوہر کی کیا ڈیوٹی ہے اور عورت کے لیے کیا حکم ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں میں نے جو پہلے گزارش کی ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک سے نہیں بجتی، اور مرد کو بھی نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور عورت کو بھی اپنے خامند کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو اب معاشرے کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں، اگر مرد جھک جاتا ہے تو ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہماری خواتین کے اندر جو عمومی طور پر دیکھا جا رہا ہے، اب جو مرد جھکتا ہے اس کو اور جھکا کے رکھ دیتی ہے،
ہم سمجھتے اور ہماری خواتین یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے خاوند کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے مرد کو حکومت دی ہے، اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ کون ارشاد فرما رہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے کہ مرد نگہبان ہے عورت کے۔ بعض مردوں کو عورتوں پر بعض وجوہات سے فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے پہلی فضیلت کو جو بیان کی وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مالوں میں سے ان عورتوں پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ پھر عورتوں کی تعریف بیان کی گئی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ نیک بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور کیا ہے؟ وہ حفاظت کرنے والی ہیں جن کی حفاظت کا اللہ نے انہیں ذمہ سپرد کیا ہے۔ وہ حفاظت کیا ہے کہ وہ مرد کی امین ہیں، وہ امانت دار ہے مرد کی، تو ان کے ذمہ ہے وہ جو حفاظت کرتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال کی رحمتیں بھی برستی ہیں، کا کرم بھی شامل حال ہوتا ہے۔ یہ معاملہ دونوں طرف سے خراب ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں خراب ہوتا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا کہ مرد کے رویے بڑے سخت ہوتے ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ عورتوں کے رویے مردوں کے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہ بات ذہن کے اندر رکھنا، ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے۔ تو اولاد کی تربیت کے بارے میں مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی اولادوں کی ہم تربیت کریں۔ جو معاملات کے اندر خرابی کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، ہم اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کرتے۔ نہ بیٹے کو بتایا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، نہ بیٹی کو بتایا کہ تیرے شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ جب یہ بتا کر دونوں کی تربیت کی ہو تو اس گھر کے اندر ماحول مختلف نظر آتا ہے، اور جب تربیت نہ کی گئی ہو ناظرین کرام تو پھر گھر صرف یہی ہوتا ہے کہ شادی رچائی جا رہی ہے، پھر فنکشن کیے جا رہے ہیں۔ اب مرد کو نہیں پتہ عورت کے حقوق کیا ہے، عورت کو نہیں پتہ مرد کے حقوق کیا ہے۔ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے تو حکم دیا گیا کہ عورت کو، بیٹی کو خصوصی طور پر تعلیم و تربیت سے آراستہ کرو، کیونکہ اولاد کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، ماں اپنی اولاد کو قرآن سکھائے گی، ماں اپنی اولاد کو مدینے کے تاجدار کے فرمان سنائے گی، اس کو بتائے گی کہ تمہارے باپ کا مقام کیا ہے، تمہارے بھائی کا مقام کیا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا مقام کیا ہے۔ یہ اسلام ہماری اس طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتا ہوں، اور ہمارا سلسلہ گفتگو کا جاری ہے۔ شوہر کے عورت پر کیا حقوق ہیں اور عورت کے شوہر پر کیا حقوق ہیں۔ آپ نے پروگرام سنا، آپ نے علماء کی گفتگو کو سنا کہ قرآن ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، مدینے کے تاجدار ہماری کیا رہنمائی اس معاملے میں فرماتے ہیں۔ تو معاشرے تب ہی اچھے بنتے ہیں جب معاشرے کے اندر ایک سکون ہو، اطمینان ہو، اور گھر بھی تب ہی جنت نظیر بنتے ہیں جب میاں بیوی کی باہمی تعلقات درست ہوں، اور اولادیں بھی پھر تب ہی صحیح راستے پر۔ اور ناظرین کرام، یہ دیکھا گیا کہ رویے جب ماں باپ کے درست نہیں ہوتے تو اولادیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اولاد کو ماں کی محبت بھی نصیب نہیں ہو رہی، باپ کی الفت بھی نصیب نہیں ہو رہی، وہ دونوں درمیان میں جھگڑے ماں اور باپ کے ہوتے ہیں، اولادیں پس جاتی ہیں، اولادیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول درست کریں۔ جہاں عورت کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد کی ڈیوٹی کیا ہے، وہاں پر یہ عورت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تابع داری کرے۔ اور عورت کے لیے یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جہاں اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں عورت کی جنت جو ہے وہ شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنے شوہر کی تابع داری، ان کی خدمت، ان کے ساتھ وفاداری، یہ عورت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسا رویہ، ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کو بھی جب اپنی بیٹی کی وہ شادی کرتے ہیں، جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اب تو بیٹی اس گھر سے جا رہی ہے، اب وہ اگلا تیرا گھر ہے، وہ تیرا سر کا تاج ہے، اب تو اس کی خدمت کر، اس کو عزت دلوانا معاشرے کے اندر یہ تیرا کام ہے۔
اس کو اپنا سربراہ بنا، اپنا سر کا تاج بنا، اس کو بادشاہ بنا. مرد بادشاہ بنے گا تو اس کی ملکہ بن جائے گی. آج رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹی راج کرے، شوہر جو ہے اس کا غلام بنے. تو ناظرین کرام یہ ذہن کے اندر بات لے کر آؤں، جب شوہر غلام بنے گا تو بیوی ملکہ نہیں بنے گی. پھر بیوی نوکرانی بنتی ہے، ملکہ نہیں بنتی. ملکہ تب بنتی ہے جب شوہر بادشاہ بنے گا. شوہر بادشاہ ہوگا تو اس کی بیوی ملکہ ہوتی ہے. جب شوہر غلام بن جائے گا تو بیوی جو ہے وہ نوکرانی بن جائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں، شوہر جو ہے وہ نوکر بننا چاہیے. ایسے رویے اپنے ختم کریں، یہ رویے درست نہیں ہے. تو ناظرین کرام اپنے آپ کے اندر یہ تبدیلی تھوڑی سی لائیں جس کی ضرورت ہے. تبدیلی کب آتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، مدینے کے تاجدار کے فرمان پڑھنے سے. تو ایسا اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ عورت کے ذمہ کیا کیا فرائض ہیں مرد کے، یا کون سے حقوق ہیں کہ وہ کس انداز کے ساتھ اپنے شوہر کی تابعداری کرے، کس طرح اطاعت کرے کہ تب رب ذوالجلال، وہ کون سے لمحات ہوتے ہیں کہ جب رب کی رحمت اس گھر پر برس رہی ہوتی ہے، اس عورت پر برس رہی ہوتی ہے، اس مرد پر برس رہی ہوتی ہے. وہ کون سے لمحات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. معاشرے کے یہ سلگتے مسائل ہیں گھریلو زندگی کے حوالے سے جن پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک بات پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ تھوڑا سا وقت اتنے بڑے پروگرام کو کرنے کا متحمل نہیں. مختصر سی ہم نے بس 2-4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو گزارش ہے کہ میاں بھی اور بیوی بھی پہلی فرصت میں، اور اپنے بچوں کو بھی جن کی شادیاں کرنے جا رہے ہیں، انہیں مسجد کے امام صاحب اور مدرسے کی جو باجی صاحبہ ہیں، معلمہ ہیں، ان کے پاس بٹھا کے خاندانی عائلی زندگی کی حوالے سے جو ذمہ داریوں وہ تربیت دلوانے کا پورا اہتمام کریں تاکہ ان کی اگلی گھریلو زندگی سکون اور خوشیوں سے مالا مال ہو. عورتوں کے فرائض میں ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کریں نہایت خوش دلی کے ساتھ، اور اس اطاعت میں وہ مسرت اور سکون محسوس کریں. اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری میں مسرت اور سکون محسوس کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو عورت اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے رب کو خوش کر لیتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ فالصالحات قانتات، کہ نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اور خوبی بیان کی ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں وہ نیک ہوتی ہیں، اور جو نیک ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں. تو اس لیے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو عورت کو اس طرح تنبیہ کی گئی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں چڑھتی کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو. جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی اس عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اس کی نمازیں بیکار ہیں، اس کے ذکر و اذکار بیکار ہیں. تو شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور اچھے شوہر انہیں چاہیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شوہر جو رات کو اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے پھر وہ اپنی عورت کو جگاتا ہے کہ تو بھی اٹھ کے نماز ادا کر. جب وہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں نیک عبادت کرنے والوں، نیک عبادت کرنے والیوں میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اور فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے دیکھو یہ میرے لیے دونوں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. جب پچھلا پہر آتا تو اپنی عورت کو اٹھاتے کہ اٹھ کے تو بھی نماز ادا کر، نماز ادا کر. تو عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت اور خوشی کا سامان کرنا چاہیے. اس کے لیے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، بنا سنوار کے رکھنا چاہیے. گھر کی ایک ایک چیز صاف ہوتا کہ عورت کو خود بھی صاف ستھرا بن کے رہنا چاہیے. عورت گھر جب کام سے واپس آئے
تو اس کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہے، گھر کی ہر چیز صاف، اس کے آنے سے پہلے صفائی ستھرائی ہو، گھر صاف ستھرا ہو، حتیٰ کہ عورت خود بھی بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کے بیٹھی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا گہنا پہننا اور بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم ہے، اور عورت کے حق میں نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان عورت کا بننا سنورنا، صاف ستھرا رہنا، گہنے پہننا، میک اپ کرنا اپنے شوہر کے لیے، بناؤ سنگار کرنا نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، صرف اپنے شوہر کے لیے، اوروں کے لیے نہیں۔ اس حدود میں شریعت عورت کو کہہ رہی کہ بناؤ سنگار کرے، بلکہ جو ہماری کنواری بچیاں ہیں ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے کہ ان کو ہر وقت زیور پہن کے رہنا چاہیے تاکہ ان کے اچھے رشتے آئیں، صاف ستھرا بن سنور کے رہنا چاہیے گھر کی حدود کے اندر۔ یہ پورے حدود و قیود کے ساتھ نبی پاک نے یہ چیزیں بیان کی ہیں تاکہ یہ کنواری عورتیں ہاتھوں پہ مہندی لگا کے رکھیں، زیور پہن کے رکھیں، تاکہ اچھے رشتے ان کے، جب کوئی دیکھنے والا ہے تو اچھے رشتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے۔ ہمارے ہاں یہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کنواری لڑکیاں مہندی لگا کے رکھیں یا زیور پہن کر رکھیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو اس کا حکم دیا۔ حدیث پاک سنیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مقرور کرا دیا ہے، مردوں سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ اور حدیث پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اپنی عورتوں کو حکم دے کہ وہ بے گہنے یعنی بغیر زیور کے نماز نہ پڑھیں، یہاں تک کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بغیر زیور کے نماز پڑھنا مکروہ جانا کرتی تھی، اور فرماتی تھی کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لو، ڈال لو، لیکن پتہ چلے عورت ہے۔ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی کو دیکھا، یہ صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے وصال کیا، جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہوئے، ان کی بیوی کو دیکھا کہ انہوں نے زیور وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا، تو کہا کیا بات ہے تمہارا شوہر کہیں سفر پہ گیا ہوا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا تو پھر تو نے زیور وغیرہ کیوں نہیں پہنا ہوا، تو نے بناؤ سنگار کیوں نہیں کیا؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو سہاگنیں ہیں، شوہروں والی عورتیں ہیں، انہیں بناؤ سنگار کر کے رکھنا چاہیے۔ ایک عورت آئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہننے سے منع فرمایا۔ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے تو اس کی نظروں سے گر جائے گی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی، اور رسول پاک علیہ السلام سے ایک عورت آئی، اس نے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگی، فرمایا کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے رکھ تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھوں میں فرق رہے۔ عورتوں کو مسلسل، اور پھر ازواج مطہرات اور خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے مسلسل زندگی کی آخری سانس تک اس چیز کا اہتمام کیا۔ تو اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا، اس کی اطاعت میں آنا، اس کی خوشی کا سامان کرنا، یہ خواتین کے لیے ضروری ہے تاکہ گھر کی زندگی اچھی ہو جائے۔ جب شوہر آتا ہے، ہمارے ہاں کیا آتا ہے، عورتیں جب شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے سر پہ پٹی باندھ لینا، ہائے وائے، تو ایسا رویہ خوشی نہیں لاتا۔ شوہر آیا ہے، اس کو گھر میں بٹھائیں، اس کو ویلکم کریں، اس کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، جب آرام کرے پھر اس کو اور دیگر معاملات کی طرف اس کا ذہن مبذول کریں۔ میں اس پہ بات ختم کروں کہ وہ نبی پاک ایک صحابی کہ
جن کی بیوی نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان کا بچہ فوت ہو گیا تو ادھر سے شوہر کا گھر میں آنے کا وقت ہو گیا، بیوی نے بچے کو گھر کے پچھلے کمرے میں ڈال دیا، شوہر آیا، اس کا استقبال کیا، مسکرا کر اس کو کھانا دیا، روٹی کھلائی، اچھی میٹھی باتیں کی، شوہر کی حاجت تھی تو اس کو پورا کیا۔ تو رات کو پچھلے پہر میں، اب ایک ماں کا بھی صبر دیکھیں، ایک بیوی کا رویہ دیکھیں، رات کے پچھلے پہر میں بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے آقا ایک مسئلہ بتائیں۔ کہا کیا؟ کہا اگر کسی نے کسی کو امانت دی ہو، جب وہ اپنی امانت اس سے واپس لینے جائے تو جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اس کو وہ امانت خوشی سے واپس کرنی چاہیے یا رونا چاہیے؟ فرمایا اس کو خوشی سے واپس کرنی چاہیے، اس کا مال جو لینے آیا ہے تو خوشی سے واپس کرنی چاہیے۔ تو کہا اے میرے سر کے تاج، اللہ نے ہمارا بیٹا پھر ہم سے واپس لے لیا، اس کی امانت ہی وہ واپس لے گیا۔ صحابی کو جب اپنا بیٹے کی وفات کا پتہ چلا اور عورت کے اس رویے کا پتہ چلا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، رونے لگے۔ صبح جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اس واقعے کا ذکر کیا، یعنی عام لفظوں میں لگا لیں شکایت لگا دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے فوری جبریل امین کو بھیجا اور کہا اللہ تعالیٰ اس عورت کے رویے کی تعریف فرما رہا ہے، اس عورت سے اللہ خوش ہو گیا ہے، اس عورت سے اللہ خوش ہے، اس کے رویے کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس وقت پھر نبی پاک نے دعا کی، نبی پاک کی دعا سے اللہ نے انہیں کئی بچے عطا فرمائے جو سارے کے سارے قرآن کے حافظ اور دین کے عالم دین بنے۔ یہ ہے عورت کا رویہ۔ نیک اور صالح خاتون ایسی ہوتی ہے، وہ ایک ماں بھی تھی لیکن اس نے شوہر کے حقوق کو کس طرح ادا کیا؟ ممتا کے جذبے کو دبا لیا، ممتا کو دبا لیا، اپنے شوہر کے سارے حقوق پورے کر کے اس نے اللہ کو بھی راضی کر دیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر دیا۔ جو ایک بیٹا قربان ہوا تو اس کے بدلے اللہ سے کتنے بیٹے حاصل کر لیے جو سارے قرآن کے حافظ بھی بنے تھے اور دین کے عالم بھی بنے تھے۔ تو گھروں میں رویے، اپنے گھروں کو جنت بنائیں، صبر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ آج میں اس پہ کسی نے یہ سوال کیا کہ شادی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے بہت سارے جواب دیے لیکن ایک شخص نے جو جواب دیا وہ جو صحیح جواب قرار پایا، کسی بزرگ نے کہا شادی اصل میں دو مخالف مزاجوں کے برداشت کرنے کا نام ہے۔ مرد کا مزاج ہو رہے، عورت کا مزاج ہو رہے، دونوں مخالف مزاج ہیں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں اور زندگی گزارے، اسے شادی کہتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو کی زندگی کو ٹینشن فری کریں اور خوبصورت زندگی گزاریں، ایسی زندگی جس میں بوجھ نہ ہو۔ تو یہ گھریلو زندگی کو سیکھیں، اس کے آداب سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ شادیوں سے پہلے انہیں یہ ساری چیزیں اپنے جو قریب جو پیش امام ہیں اور مدرسے کی معلمہ ہیں اپنے بچوں کو ان کے حوالے کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا پورا اس حوالے سے پورا بندوبست کریں تاکہ ان کی اگلی زندگی خراب نہ ہو۔ یہ ماں کی بھی ذمہ داری اپنی بیٹی کے لیے اہتمام کرے، یہ باپ کی بھی ذمہ داری اپنے بچے کو اس تربیت کے لیے آگے لے کے جائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو جنت نظیر بنائے، ہماری خواتین کو بھی سمجھ عطا فرمائے، مردوں کو بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، نرم رویوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ازدواجی زندگی کے معاملات کے بارے میں۔ یہاں ہم ایک پہلو کا بھی احاطہ نہیں کر سکے کہ ہم کہیں کہ ہم نے سارے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کر لیے ہیں۔ یہ تو چند چیزیں تھیں جو بیان کی ہیں، بے شمار ایسے مسائل ہیں، بے شمار ایسے معاملات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر اس کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ علم سب سے وہی اچھا ہوتا ہے کہ جس کو انسان حاصل کر کے اس پر عمل کرے، ورنہ علم حاصل کیا ہے، حاصل کرنے کے باوجود اس پر انسان عمل نہیں کر رہا ہو، ہمارے رویے جہلوں سے بدتر ہیں، تو پھر فرمایا وہ علم ایسے ہی ہے جیسے کسی گدے کے اوپر کتابیں لاد دی ہیں، وہ کتابوں کا بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے معاملات کو یہاں ناظرین کرام یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، ماں باپ ہیں تو ان کے حقوق بھی ہیں، ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔
ذات ساتھ خواہت اپنی بیویاں ہیں ان کے حقوق ہیں، اپنی اولاد ہے ان کے ساتھ، یہ سارے معاملات کرنا ہمیں اسلام نے بتایا ہے اور یہ ضرور کرنے چاہیے، تب انسان ایک کامیاب۔ اور یاد رکھنا ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ کامیاب ہے تو جہاں ماں باپ کی دعائیں پیچھے ہیں وہاں ایک بیوی جو ہے، کامیاب بیوی جو ہے اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے تو انسان جو ہے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی، اگر بیوی دانش مند ہے، سلیقہ اشار ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرنے والی ہے، اگر گھر کے اندر کچھ بھی نہ ہو تو وہ شکوے اور شکایتیں نہیں کرتی، وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا لیتی ہے، محنت کر لیتی ہے، مزدوری کر لیتی ہے، وہ اپنے گھر کو ایک اچھا کا ماحول بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر ذہن کے اندر فتور پیدا ہو چکا ہو اور مرد کو نیچا دکھانے مقصود ہو تو پھر لاکھوں روپے بھی گھر کے اندر آ رہے ہو تو وہ گھر کے اندر سکون نہیں پیدا ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں تو اللہ ان ناچاکیوں کو محبتوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ گھر جو ماحول خراب ہو چکے ہیں، اللہ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کو صدقہ گھروں پر رحمتیں عطا فرمائے، اور گھروں کے ماحول جو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، خواتین کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپس میں مل جل رہ کر وہ اپنی زندگیوں کو سنوارے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور اپنے گھر کو معاشرے کے لیے ایک مثالی گھر بنا دیں جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، خوش ہو کر دیکھتے ہیں، بیوی جو ہے اپنے مرد کی فرما برداری کرتی ہے، تابعداری کرتی ہے، تو اللہ کے فرشتے بھی اس گھر کے اوپر ناز کر رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا اس کے گھر کا پر نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں اپنے دامن کے اندر، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی جو گھڑیاں باقی ہیں ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ جو وبا دنیا کے اندر چل رہی ہے، اللہ اس وبا سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو، ہماری بستیوں کو محفوظ فرمائے۔ جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ CT 55 چینلز کی انتظامیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں مجھے اجازت دیجیے اور اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ کرتے ہیں، کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ ہوتا ہے، نصیب اس کو ہی دیدار مدینہ ہوتا ہے، نصیب اس کو ہی۔ اس شخص کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا، اس شخص کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا، وہ شخص جو رہتا ہے طلبگار مدینہ، وہ شخص جو رہتا ہے طلبگار مدینہ، وہ شخص جو رہتا ہے پڑھتا ہے درود آپ کی، جو ذات پہ ہر دم پڑھتا ہے درود آپ کی، جو ذات پہ ہر دم ملتا ہے اسے سایہ دیوار مدینہ، ملتا ہے اسے سایہ
جس پہ بھی داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے گلی کافی غریبوں کے لیے ہے داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ ہوتا ہے نصیب اس کو ہی دیدار مدینہ